نہیں ہے نیکیاں اعمال نامے میں میرے لیکن نہیں ہے نیکیاں اعمال نامے میں میرے لیکن شفاعت کا تمہاری ہے سہارا یا رسول اللہ، شفاعت کا تمہاری ہے سہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ منتظر ہے تاریخ و خالص سے شعروں کا، زمانہ منتظر ہے تاریخ و خالص سے شعروں کا، چڑھا ہے کفر کا دنیا میں پارا یا رسول اللہ، چڑھا ہے کفر کا دنیا میں پارا یا رسول اللہ۔ اور فلاح اخروی اس کو نہیں مل پائے گی طالب، فلاح اخروی اس کو نہیں مل پائے گی طالب جو ہے گستاخ دنیا میں تمہارا یا جو ہے گستاخ دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیہ مقدسہ کی چند کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، تحقیق رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے، اس کے اندر اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، وہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ جانوروں کے اندر یہ بات نہیں، ذی روح کے اندر، سارے ذی روح کے اندر یہ بات نہیں، صرف ذی شعور کے اندر یہ بات ہے، انسانوں کے اندر یہ بات ہے۔ ایک انسان ہندوستان میں پیدا ہوا لیکن اتفاق یہ ہے تجارت کے لیے، معاش کے لیے وہ سعودی عربیہ چلا گیا، تو اگرچہ وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوتا لیکن ٹوٹی پھوٹی عربی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، پیرس و لندن چلا جاتا ہے، اگرچہ وہ اسکول نہیں پڑھا، انگلش نہیں جانتا، لیکن وہاں جا کر کے کچھ نہ کچھ وہ انگلش بولنے لگتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر تقلید رکھی گئی ہے، انسان کی فطرت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر پیروی رکھی گئی ہے، یعنی انسان اس بات کا خوگر ہے، اس بات کا عادی ہے کہ وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی کی پیروی کیا کرتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ لیکن جانوروں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ ایک جانور بکری کا بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوا، وہ بکری کا بچہ ہمارے ہندوستان میں رہتا ہے، تو جو غذا اس کی یہاں پر ہے، اگر وہ اس بکری کے بچے کو کوئی شوقین سعودیہ عربیہ لے جائے، امریکہ لے جائے، تو وہاں جا کر کے اس کی بولی نہیں بدلے گی، اس کی غذا نہیں بدلے گی، اس کی غذا جو ہندوستان میں ہوتی ہے وہی وہاں پر بھی اس کی غذا ہوگی، جو بولی اس کی یہاں پر ہوتی ہے وہی بولی امریکہ میں بھی ہوگی، وہی بولی سعودیہ عربیہ میں بھی ہوگی۔ لیکن یہ انسان ہے، ہندوستان میں رہتا ہے تو ہندوستان والی جیسی بولی بولتا ہے، بنگلہ دیش چلا جاتا ہے وہاں کی بولی بولتا ہے، سعودیہ عربیہ چلا جاتا ہے عربی زبان بولنے لگتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے انگلش بولنے لگتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا ہے کہ یہ کسی کی پیروی کرے، کسی کے پیچھے چلے۔ تو اب سوال یہ ہے پیچھے کس کے چلے، کس کی پیروی کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب قرآن مجید میں دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ تم پیروی کرو گے، تمہارے مزاج کے اندر، تمہاری فطرت کے اندر، تمہاری سرشت کے اندر میں نے یہ رکھ دیا ہے کہ تم کسی کے پیچھے چلو گے، لہذا تمہیں چلنا ہی ہے تو اس کے پیچھے چلو جس کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے کہ ڈوبے سورج کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے، چمکتے چاند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اگر پیچھے چلنا ہی ہے تو اس کے پیچھے چلو جس کی انگلیوں کی گہائیوں سے پانی کے چشمے نکل جاتے ہیں، اگر چلنا ہی ہے تو اس کے پیچھے چلو جو سید کائنات ہیں، چلنا ہی ہے تو ان کے پیچھے چلو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے پیچھے چلو جو افضل الخلق ہیں، ان کے پیچھے چلو جنہوں نے کہہ دیا انا سید ولد آدم، میں سارے اولاد آدم کا سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا درس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں جو مشکات شریف صفحہ نمبر 435، سطر نمبر 6، 7، 8، 9، 10 کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه
بصيام وصلاة وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وشتم وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخر الحديث. ترجمہ یہ ہے، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو کنگال کون ہے؟ غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر تو مفلس وہی ہے جس کے پاس من لا متاع له ولا درہم، نہ جس کے پاس کوئی ساز و سامان ہے، نہ درہم و دینار ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ زمین و جائیداد ہے، وہی ہمارے نزدیک غریب ہے، محتاج ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ تو تم اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہہ رہے ہو، لیکن حقیقت میں غریب وہ ہے، حقیقت میں مفلس اور کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ نمازیں بھی لے کر کے آئے، روزہ بھی لے کر کے آئے، زکات بھی لے کر کے آئے، لیکن اسی روزہ و نماز اور زکات کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ بھی ہوں گے، کچھ حقوق العباد بھی ہوں گے، کچھ دوسروں کے حق مار کر بھی ہو گیا ہوگا. ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالیاں پتھر کے دنیا میں گیا ہوگا، کسی کو تہمت لگائی ہوگی دنیا میں، کسی کو خون بہایا ہوگا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، یہ برائیاں بھی لے کر کے جائے گا. اس کے نامہ اعمال میں ضرور نمازیں بھی ہیں، ضرور روزے بھی ہیں، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد کی حق تلفی بھی کی ہے، بندوں کا حق بھی مارا ہے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اس کی جو نمازوں کا ثواب ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا جس پر تہمت لگائی تھی، روزوں کا ثواب اس کو دے دیا جائے گا جس کا خون بہایا تھا، زکات کا ثواب اس کو دے دیا جائے گا جس کا حق مارا تھا، جس کا مال کھایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر اس کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور اگر اس کے باوجود بھی اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور حق والوں کے حق ادا نہیں ہوں گے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ، ان گناہ گاروں کے جن کا اس نے حق دبایا تھا، جن کو اس نے مارا تھا، جن کو ستایا تھا، جن کو گالیاں دی تھی، ان کے گناہ ان کے سروں سے اتار کر اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فَطُرِحَ فِي النَّارِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کی اگر تشریح کی جائے تو بہت وقت صرف ہو سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، اس حدیث کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اگر ہم نمازیں ادا کریں، روزے رکھیں، حج اور زکات ادا کریں تو اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ہم اللہ کے حقوق ادا کریں تو بندوں کو بھی حقوق ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حقوق اللہ تو ادا کر کے گئے لیکن حقوق العباد میں گرفتار ہو کے چلے گئے تو ساری ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکاتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ان کے حوالے کر دیے جائیں اور ہمارا جو ثواب تھا سب ادھر ٹرانسفر کر دیا. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 440، سطر نمبر 21، 22، 23، 24 اور 25 کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے حدیث کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمے لے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور ان پر عمل کرے یا ان کو سکھائے جو ان پر عمل کرے، یا تو خود عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائیں، ان لوگوں کو بتائیں جو ان باتوں پر عمل کرے. تو آقا حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا انا یا رسول اللہ میں ان کلمات کو لوں گا اور میں ان پر عمل کروں گا، ان لوگوں کو سکھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی تاکہ وہ لوگ عمل کریں. تو آقا کریم صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کرائی. نمبر 1، اتقی المحارم تکن اعبد الناس، اتقی المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے، غیبت، چغل خوری، حسد، یہ ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل، جادو ٹونا، یہ ساری چیزیں حدیثوں کی روشنی میں حرام کی گئی ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اتقی المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. آدمی عبادت گزار بننا چاہتا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم، محسن اعظم ہے. آپ نے ہم پر احسان فرمایا، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اے میرے امتیو، تم ہر ایک خواہش کرو گے کہ ہم عبادت گزار بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں. اس لیے میں تمہیں نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں، جو چیزیں شریعت میں حرام کی گئی ہیں ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں. سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَرْضَى بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا، جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم فرما دیا ہے، اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون نہیں چاہتا ہے مالدار بننا؟ کون نہیں چاہتا ہے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بننا؟ ہر ایک چاہتا ہے. لیکن اب ایک الگ چیز یہ ہے کہ ارب پتی بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے حلال و حرام تو نہیں دیتے. حالانکہ اور حضور سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرْضَى بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو تیرے حصے میں لکھ دیا ہے، جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی رہ تو سب سے بڑا مالدار بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن کامل بن جائے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلم کامل بن جائے گا، مسلمان بن جائے گا. اور فرماتے ہیں لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بے شک بے شک. زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیا کرتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نسخے بیان فرمائے ہیں، 5 ہماری رہنمائیاں 5 انداز میں فرمائی ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک طویل حدیث ہو گئی، ایک مختصر سی حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے عزیزان ملت اسلامیہ، یہی اس حدیث کا پورا ٹکڑا، پوری حدیث جو ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے احسن الی جارک تکن مومن، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے. اگر اسی ایک نسخے پر، اسی حدیث پاک کے ایک ٹکڑے پر اگر عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا کے اندر سے دہشت گردی، جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. پوری دنیا کے اندر سے فرقہ پرستی اور جنگوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر وہ لوگ تو عمل جب کریں گے جب پہلے ہم تو کر لیں. ان کا کلمہ پڑھنے والے تو ان کے فرامین پر عمل کر لیں. جب ان کا کلمہ پڑھنے والے نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے والے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کے نعرے لگانے والے پہلے ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان کے فرامین پر عمل کر لیں، تب نہ دنیا کے اندر امن و امان پیدا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی 40 سال کی عمر ہو گئی تو آپ کو خلوت اور تنہائی پسند آنے لگی، تنہائیوں میں رہنا پسند آنے لگا، اور آپ توشہ لے کر کے غار حرا میں تشریف لے جانے لگے. وہاں پر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و خوض کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فلا تعقلون افلا تتفکرون، غور کیوں نہیں کرتے ہو، سوچ سے کیوں نہیں ہو. یعنی یہ پوری کائنات ہم نے بنا دی ہے، پوری دنیا ہم نے بنا دی ہے، اس کی چیزوں میں غور کرو، میری معرفت حاصل ہو جائے گی. اگر تم ان پہاڑوں پہ غور کر لو کہ اتنے اونچے پہاڑ بغیر کسی روکنے والے کے رکے ہوئے ہیں، ایک اسی حالت میں ہیں، یہ دریا، یہ سمندر ایک ہی روانی کے ساتھ، ایک ہی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر ان چیزوں میں انسان غور کرنے لگے، ان چیزوں کے اندر تعمق نظر سے فکر کرنے لگے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل نہ ہو جائے. اس دنیا کو مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اس دنیا کو عربی زبان میں عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کا معنی ہے جاننے کا آلہ، یعنی دنیا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو
جاننے کا آلہ. بے شک بے شک. دنیا کی چیزوں میں ہم غور کرنے لگے تو ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن غور ہونی چاہیے جو ایک صحیح آدمی کے ہو، صحیح غور و فکر ہونی چاہیے. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں. فرشتہ آ جاتا ہے ایک دن، وہی فرشتہ جو دوسرے انبیاء کرام کے پاس بھی آتا رہا اور پہلی وحی لے کر کے آ گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق. بڑی لمبی تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عرض کر دوں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی اور جب آپ گھر گئے، حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ یہ بات اور یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پہ لے لی تھی، جس ذمہ داری کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، جس ذمہ داری کو لینے سے مخلوقات دیگر مخلوقات نے انکار کر دیا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ علم نشرہ پر اس کو لے لیا اور برداشت کر لیا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں ایک نبی کے اندر جو طاقت ہوا کرتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی طاقت تھی؟ 40 جنتی جوانوں کے برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے؟ 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت تھی. اور ایک جنتی جوان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے؟ دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ہوتی ہے. اب آپ حساب لگا لیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی طاقت ہو گئی؟ 4000 جوانوں کے برابر طاقت رکھتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑیل جوانوں کے ساتھ. اور خود آپ کتنے طاقتور تھے، کتنے پہلوان تھے کہ رکانہ پہلوان کو آپ نے پٹخ دیا. اس نے شرط لگا دی تھی کہ اگر آپ مجھے چت کر دیں گے، آپ مجھے پٹخ دیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا. بہرحال اسلام کی خاطر آپ نے کشتی لڑنا بھی منظور فرمایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور کے اندر کتنی طاقت تھی؟ 4000 جوانوں کے برابر اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی. لیکن یہی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کر کے ایسے ہی نکل جاتے ہیں. بڑی لاپرواہی کے انداز میں بعض حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں، بلکہ دل جمعی کے ساتھ، پورے غور و خوض کے ساتھ جو اہل علم ہے وہ پورے غور و خوض کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ اس کی تفسیر وغیرہ کو پڑھیں تو کچھ مزہ الگ ہی آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ قرآن پاک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتنی پاورفل شخصیت کے اوپر جب نازل ہوتا تھا تو روایتوں کے اندر آتا ہے جاڑے کے موسم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا. جاڑے کے موسم میں پسینہ آ جاتا تھا. اور اگر کبھی کسی اونٹنی پہ کسی سواری پہ سوار ہوتے تھے اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا تھا تو وہ سواری بھی بوجھ کی وجہ سے بیٹھنے لگتی تھی. ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پہ آرام سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی آنے لگی. وہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میری ران چھر جائے گی، شاید میری ران پھٹ جائے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. پہلی وحی آئی ہے، صرف 5 آیتیں آئی ہیں اور 5 آیتوں کے آنے میں میری یہ حالت ہو گئی ہے. مجھ جیسا پاورفل شخص آدمی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کب کپی تاری ہو گئی جسم کے اندر. مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. یہ فرشتہ اگر 2-4 مرتبہ اور میرے پاس وہی لے کر کے آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا ہی سے چلا جاؤں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بیوی ہو تو ایسی حضرت خدیجہ جیسی. حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی شان بڑھائے گا. اس لیے کہ انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ کو رشتہ داری کو جوڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. حضرت علامہ طالب حسین صاحب مصباحی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے آدمی ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، یتیموں کے سہارا آپ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا. آپ کی شان بڑھتی جائے گی، آپ کا مرتبہ اونچا ہوتا چلا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سے کچھ دنوں رہے اور پھر اس کے بعد وحی آتی ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا اور اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اقرا کی وحی نازل ہو گئی اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر کی وحی نازل ہوتی ہے. اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، اپنے رب سے ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں.
چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے آئی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ایمان لے آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا ایمان لے آئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، اجلۂ صحابہ کرام جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ پھر دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے خاندان والوں میں اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا اور کہا، یا معاشر قریش، اے قریش والو، اے میرے خاندان والو، یہاں جمع ہو جاؤ۔ کوہ صفا پر آپ جمع ہو گئے، سارے لوگ قریش والے سب جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کے بچپن کو دیکھا، آپ کی جوانی کو دیکھا، 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے خاندان والو، یہ تو میں نے صرف ایک سمجھانے کے لیے تم سے کہا ہے، کوئی لشکر اس پہاڑ کے پیچھے نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی تصدیق کے لیے تم سے کہا ہے، دیکھتا ہوں تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میرے خاندان والو، اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم ان بے جان بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور مجھے اللہ کا رسول جانو۔ بھئی اتنا سننا تھا، وہ جانوروں کی طرح بدکنے لگے، اول فول بکنے لگے، اور ابو لہب تو نہ جانے کیا کیا بکنے لگا، جس کی پاداش میں اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ بہرحال ایک تیسرا حکم نازل ہوتا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے محبوب جس بات کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب اس کو کھلم کھلا اعلان کے ساتھ تبلیغ اسلام کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں جاتے ہیں، تبلیغ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، کبھی طائف میں جاتے ہیں، کبھی بازار عکاظ میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے بازاروں میں جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، میرا کلمہ پڑھ لو مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تو ادھر سے کھلم کھلا مسلمانوں کو ستایا جانے لگا۔ حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں، چاہے غلام، چاہے بچے، کسی کو نہیں بخشا گیا، یہاں تک کہ جو مالدار تھے، قریش کے معزز لوگ تھے، انہیں بھی ستایا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ستایا گیا۔ سارے لوگ جو بھی تھے، مسلمان اگر ہے تو وہ ظلم و تشدد کا نشانہ اس کو بننا پڑتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حد یہ ہو گئی کہ آخرکار جب یہ ظلم و تشدد کے نمونے اور ظلم و تشدد کے پیکر جب مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کرتے کرتے تھک گئے تو ان کی ایک پنچایت تھی، ان کی ایک میٹنگ ہوئی کہ چلو بھائی بات کر کے دیکھتے ہیں، محمد سے ذرا بات تو کر کے دیکھتے ہیں ایک بار کہ محمد چاہتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے دل میں ہے کیا۔ عتبہ ابن ربیعہ کو بھیجا ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، کفار قریش نے بھیجا کس کو؟ عتبہ ابن ربیعہ کو۔ یہ بہت بڑا ساحر البیان خطیب تھا، مسحور کر لیتا تھا اپنے بیان سے اپنے سامعین کو، اپنے مخاطبین کو۔ بہرحال عتبہ ابن ربیعہ جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہتا ہے، اے محمد یہ بتائیے آپ کا مقصد کیا ہے، ہمارے بتوں کو جو آپ برا بھلا کہتے ہیں آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں؟ آپ زبان کھولیے، لب کھولیے، آپ کی ہر تمنا پوری کی جائے گی۔ آپ سردار بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو مال و زر چاہیے تو سونے چاندی کے ڈھیر تمہارے قدموں میں لگا دیں گے، اور اگر تمہیں کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی بتا دیجئے، ہم آپ کا مکے کا حسن تمہارے قدموں پہ ہم نچھاور کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بےہودہ باتیں سنی تو آپ نے اس کی اس بےہودہ باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی، قرآن پاک کی آیات کریمہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے، آج قرآن پاک تو نازل ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا،
اور یہ قرآن پاک قیامت تک ایسے رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے. آج بھی کوئی قاری قرآن اچھی آواز والا قاری لہجے میں اور ایک اچھے انداز میں مخارج و صفات کی رعایت کے ساتھ اگر قرآن پاک پڑھتا ہے تو ہم علماء کرام کو تو چھوڑیے، ایک عام آدمی جو اس کے مطلب کو نہیں جانتا، جو اس کے مخرج کو نہیں جانتا، جو اس کے مفہوم کو نہیں جانتا، جو اس کا معنی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی ایک اچھی آواز والا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے، چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، چلتا ہوا انسان رک جاتا ہے اور قرآن پاک سننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اب آپ عالم تصور میں سوچئے، جب اس ہستی نے قرآن پڑھا ہوگا جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، جب اس زبان نبوت سے قرآن پڑھا ہوگا تو اس قرآن پڑھنے کا انداز کیا رہا؟ یہی وجہ تو ہے کہ کفار مکہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے رہتے تھے، لوگوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ محمد کی بات مت سننا، محمد کا کلام مت سننا، محمد جادوگر ہے نعوذ باللہ، محمد شاعر ہے نعوذ باللہ، ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے، ان کی باتوں کو مت سننا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی، کلام قدیم کو زبانی نبوت سے ادا کیا ہوگا تو عتبہ ابن ربیعہ کی کیا حالت رہی ہوگی؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اے محمد بس خاموش ہو جاؤ، چپ جاؤ، یہ تم کون سا کلام پڑھ رہے ہو؟ اس کی ہیبت سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میرے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا ہے، خاموش ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے کلام پاک کی تاثیر، یہ ہے کلام پاک کا اعجاز کہ کافر جب سنتا ہے تو اس کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. آخرکار اس کے ساتھی وہاں انتظار کر رہے تھے، دیکھتے ہیں عتبہ ابن ربیعہ کیا خبر لے کر کے آتے ہیں. بہرحال عتبہ ابن ربیعہ وہاں پر پہنچتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے، میرے بھائیو سنو، چاہے تم میری بات ماننا یا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، لیکن کہوں گا وہی جو حق ہے، کہوں گا وہی جو سچ ہے. بات یہ ہے کہ جو محمد کلام پیش کرتے ہیں نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ وہ شعر ہے، بلکہ وہ تو کسی اور ہی دنیا کی چیز، وہ یہاں کی چیز ہی نہیں ہے، وہ یہاں کا کلام ہی نہیں ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. لہذا ہے میرے بھائیو، اے قریش مکہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد جو کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، محمد جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، محمد جو بھی کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اب دیکھیے، ہاں فرماتے کہتے ہیں کہ محمد جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، اگر محمد اپنے مشن میں کامیاب ہو، یہ نسخہ، یہ جو جملہ ہے بڑا کام کا ہے. عتبہ ابن ربیعہ کہتا ہے، اے میرے بھائیو، جو محمد کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اس لیے کہ محمد اگر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو نام تو ہم قریشیوں کا ہی ہوگا. ارے ہمارے خاندان کا ہی تو نام ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمارے ہی خاندان کے ہیں. اگر محمد کامیاب ہو گئے، اگر محمد کامیاب ہو گئے تو ہمارے خاندان کے ہیں، تو ہم قریشیوں ہی کا تو دنیا میں نام ہوگا، ہمارا ہی نام ہوگا کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد جو ہے اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. اور اگر یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر کوئی ان کا خاتمہ کر دے گا نعوذ باللہ. بہرحال عتبہ ابن ربیعہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. کچھ شرری قسم کے لوگ تھے، عتبہ ابن ربیعہ کے سمجھانے سے بھی ان کے سمجھ میں نہیں آیا. مسلمانوں پر وہی ظلم و تشدد، وہی کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹانا، کسی کو جو ہے ننگا کر کے ریت پر گھسیٹنا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے ناک میں دھواں پہنچانا، طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، طرح طرح سے ستایا کرتے تھے مسلمانوں کو. عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار پھر ایک لوگ جب جاتے ہیں اور آپ اس مرتبہ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، جن کی کفالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابو طالب، جناب ابو طالب ہم ان کو کہیں گے، ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جائے کیونکہ انہوں نے حضور کی خدمت ہے، لیکن رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. بہرحال جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے کون؟ یہ لوگ قریش مکہ، اور کہا، اے ابو طالب، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ کی سرداری تسلیم ہے، ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، لیکن ہم آج آپ کو آخری وارننگ دینے آئے ہیں.
ہم آپ کو آج آخری مرتبہ آپ سے کہنے آئے ہیں کہ اگر محمد نے ہمارے بتوں کو برا کہنا بند نہ کیا تو پھر ہم آپ کی سرداری کا بھی خیال نہیں کریں گے، آپ کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں کریں گے، آپ کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے مقابلے پر ہی تلوار لے کر کے میدان میں آ جائیں گے، یا تو پھر محمد کو آپ چھوڑیے، ہمارے حوالے کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے بلایا جب یہ لوگ چلے گئے، اور جناب ابو طالب نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، میرے بھتیجے میری سفید داڑھی پر رحم کرو، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اعضاء کے اندر وہ طاقت نہیں رہی اب کہ میں اکیلا سارے قریش کا مقابلہ کر سکوں، سارے خاندان کا مقابلہ کر سکوں۔ اب تک میں تمہاری سب سے حفاظت کرتا رہا، تمہارا بچاؤ کرتا رہا، لیکن اب میرے بازوؤں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لہذا میرے بھتیجے حالات سازگار ہو جائیں، حالات کا سازگار ہو جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اسلام کی تبلیغ کرنے نا کچھ دنوں کے لیے اسلام کی تبلیغ سے رک جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری سہارا دنیا میں اس وقت صرف جناب ابو طالب تھے، اور جب ان کے بھی پیر لڑکھڑانے لگے، جب ان کی بھی ہمت جواب دینے لگی، جب ان کی بھی ہمت جواب دے گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام کی تبلیغ بند کر دوں، اسلام کی تبلیغ روک دوں؟ حالانکہ اللہ کا حکم ہے میں اسلام کی تبلیغ روک دوں، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرو۔ اے میرے چچا، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں لا کر کے چاند دے دے اور ایک ہاتھ میں لا کر کے سورج دے دے، پھر بھی میں اسلام کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا، یا تو اسلام پر قربان ہو جاؤں گا یا پھر اللہ میرے مشن کو پورا سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس جملے کو ابو طالب نے سنا، ان کے چچا ابو طالب نے، تو ان کی رگوں میں بھی خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ خاندانی چیز ایک الگ ہی ہوا کرتی تھا، خاندانی غیرت نے جب جوش مارا تو کہا، اچھا بھتیجے جب یہ حال ہے، جب تمہارا یہ ولولہ ہے، تمہارا جب یہ حوصلہ ہے، تو سنو میں اعلان کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تمہاری مرضی کہے اسلام کی تبلیغ کرو، میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال تمہیں اسلام کی تبلیغ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات لمبی تو نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے پروگرام بھی کچھ دیر سے شروع کیا، بہرحال درود پاک سنائیے، لیکن ایسا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں اب زیادہ ہی کھائیں، آپ حضرات بڑی اچھے انداز میں سن رہے ہیں، دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ کی سماعت کی داد دینی ہوگی، ہے نہیں مولانا ناظم صاحب؟ بہرحال اور یہ مولانا ناظم صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں تک لائے، اور الحمدللہ ابھی اپنے آخری مرحلوں سے گزر رہا ہے یہ پروگرام۔ بس آخری کڑی اپنے کلام کی میں پیش کروں۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار جب ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اور صرف 8 سال کی مدت، 8 سال کا عرصہ گزرا تھا مکہ مدینہ پہنچے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن وہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکے کی وادیوں سے نکلے تھے، اور غار ثور میں جا کر کے پناہ لی تھی، اور پھر وہاں سے چند راتیں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آپ نے رخ کیا تھا، اور آج صرف 8 سال کے بعد وہ زمانہ آیا ہے کہ 10-12 ہزار فوج کے ساتھ آپ مکے کو فتح کرنے کے لیے فاتح مکہ بن کر کے آ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہونے والے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی کا نام ہے قصوہ، قصوہ نام ہے اونٹنی کا۔ آپ مجھے بتائیے کوئی جیتنے والا جب مفتوحہ علاقے میں جاتا ہے، جہاں جس چیز کو، جس شہر کو، جس ملک کو وہ جیتتا ہے، جب اس علاقے میں جاتا ہے جیت کر، تو جیتنے والا جب جاتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ادھر بھی رائفل، ادھر بھی بندوقیں، گولے چھوٹ رہے ہیں، اور سینہ نکلا ہوا ہے، سینہ نکلا ہوا ہے، اور اعلان ہوتا ہے اب جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔ یہی نہ نعرہ ہوتا ہے جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔
سینہ نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، سینہ نکلا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ کیسے نکل سکتا تھا سینہ جن کے سینے پر یہ قرآن نازل ہو چکا ہے، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تکبر فرما سکتے ہیں، کیسے اکڑ سکتے تھے؟ آقا کریم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور سر کو اتنا جھکائے ہوئے تھے، سر کو اتنا جھکائے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی آپ کا سر جو ہے اونٹنی کی پیٹھ پہ لگ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ گویا اونٹنی پہ سوار ضرور ہے لیکن سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا فضل ہے، اسی مکے سے میں رات کی تاریکیوں میں نکلا تھا، آج تو مجھے فاتح مکہ بنا کر کے یہاں پر رکھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا فضل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر اعلان ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، بلکہ اعلان ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے، اس سے بھی میری فوج کچھ نہیں کرے گی، اور جو گھر نہ جا سکے، اپنے گھر کی کنڈی نہ لگا سکے، راستے ہی میں رہ جائے تو سائلنٹ ہو جائے، ہتھیار ڈال دے، اس سے بھی میری فوج کچھ نہ کہے گی، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو کعبہ شریف کے اندر چلا جائے، بہت بڑا میدان ہے، پورے میدان میں جہاں پر بھی چلا جائے گا میری فوج اس سے بھی کچھ نہیں کہے گی۔ ملت اسلامیہ، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان کچھ فخر پسند آدمی ہے، ان کے لیے بھی ایک جملہ بول دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان مل جائے، ماشاءاللہ، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان مل جائے گی۔ فاتح مکہ بن کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ اعلان نہیں جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، بلکہ فرما رہے ہیں جو اپنے گھر چلا جائے اس کی جان بھی سلامت ہے، جو راستے میں رہ جائے ہتھیار ڈال دے اس کی بھی جان سلامت ہے، جو حرم شریف کے اندر چلا جائے اس کی بھی جان سلامت ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کی بھی جان سلامت ہے۔ جب امن کا ایک پیغام عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، نشر کر دیا، تو اب خون بہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی خون خرابہ نہیں کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، اور جب مکہ فتح کر لیا گیا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ کیا، ایک مختصر سا جلسہ کیا، اس جلسے کے اندر خطیب کون تھے؟ خطیب اعظم، خطیب کائنات، کوئی خطیب الہند ہوتا ہے لیکن وہ خطیب کائنات ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے خطیب ہیں کہ ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہوتا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ ظالم و خوخار بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت بلال کو ستایا تھا، وہ ظالم بھی موجود تھے جنہوں نے وہ رہے ہوں گے، وہ ظالم بھی موجود جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے مقدس پیٹ پر جو ہے اونٹ کی اوجھلی لا کر کے رکھ دی تھی، وہ ظالم بھی اس کے اندر موجود رہے ہوں گے، جنہوں نے آپ کے گلا گھوٹا تھا، وہ ظالم بھی اس میں موجود رہے ہوں گے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ ہاں ان ظالموں میں وہ لوگ بھی موجود رہے ہوں گے کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب جب ہجرت کرنے کے لیے اونٹ پر سوار ہوئی تھی اور مکہ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو ظالموں نے انہیں نیزے مارے تھے، انہیں تیر مارے تھے، جس کی وجہ سے حضرت زینب حضور کی بیٹی اونٹ کے اوپر سے گر گئی تھی، اور وہ اس وقت امید سے تھی، ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ ایسے ایسے ظالم بھی آپ کے سامنے موجود تھے، بہت بہت بڑے ظالم موجود تھے، ان کی جسم کی بوٹی کانپ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دنیا دیتی ہے، یہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے ہم سے لیں گے، آج ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ہماری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، ہمارے مکانوں کو آگ لگا دی جائے گی، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ہمیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ طرح طرح کے تصورات، خیالات ان کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اے مکے والوں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے۔ تو مکے والوں نے کہا تھا اخن کریم وابن اخن کریم، کیا کہا انہوں نے؟ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں، وہ کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے کرم ہی کی امید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں یہ سنا کہ ان کا تصور میرے لیے یہ ہے کہ میں کرم کرنے والا ہوں، میرا باپ بھی کرم کرنے والا، میرا دادا بھی کرم کرنے والا ہے، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم،
فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ، آج تمہیں مارنا تو بہت دور کی بات، تمہارے بچوں کو یتیم کرنا تو بہت دور کی بات، تمہارے گھروں کو اجاڑنا تو بہت دور کی بات، آج تمہیں ملامت بھی نہیں کی جائے گی، تمہیں ڈانٹا بھی نہیں جائے گا، تمہیں پھٹکارا بھی نہیں جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ کیا کہا؟ تم سب کے سب آزاد ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس تقریر ختم ہو رہی ہے، آپ اپنی توجہ کو رکھیے۔ حضور دیکھو ابھی انہیں کیا خطرہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ابھی تھا نا انہیں خطرہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ہماری جائیدادوں کو جلا دیا جائے گا، مکانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ غور کیجیے، ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، حالانکہ جان کا خوف، مال کا خوف، اولاد کا خوف، ساری چیزوں کا خوف، لیکن ایمان نہیں لائے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں سب کو آزاد کر دیا، میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ فوج کی فوج آ رہی تھی اور کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوج کی فوج آ رہی تھی، اور یہی وہ منظر تھا جس کی عکاسی، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا، اے محبوب تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج آئیں گے، قافلے کے قافلے آئیں گے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور فوج در فوج آ کر کے اللہ کے دین میں داخل ہوتے رہے۔ تو جو کام تلوار نہ کر سکی، جان کا خوف، ایمان لانے کی ترغیب نہیں ہو سکا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ ایمان لائے، اخلاق کو دیکھ کر کہ ہم جیسے پاپیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، ہم جیسے ظالموں کو انہوں نے معاف کر دیا، ہم جیسے گستاخوں کو انہوں نے معاف کر دیا، ہم جیسے ستمگاروں کو انہوں نے معاف کر دیا، تو ہو نہ ہو یہی سچے ہیں، یہ سچے رسول ہیں، ان کا اسلام سچا ہے، جس خدا کی طرف یہ عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ خدا سچا ہے، اور پڑھ لیا سب نے دل سے کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، بس 2 شعروں میں سنیے اور تقریر ختم۔ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، اور صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، اور پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملیں، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملیں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں، ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ کہا گیا ہے وہ آغاز باب تھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔